اخذلت لحیته، جب آنکھیں اٹھائی حضرت جعفر طیار نے تو دیکھا کہ رو رو کر نجاشی کی داڑھی تر ہو چکی، اور فرمایا ان هذا والذی جاء به عیسی لیخرج من مشکاۃ واحد، یہ تعلیمات جو آپ کے نبی نے دی ہیں یہ وہی تعلیمات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، یہ ایک ہی مشکات، ایک ہی چراغ سے نکلی ہوئی تعلیمات ہے۔ چنانچہ واپس کرنے سے انکار کر دیا، اور اسی واقعے کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو مسلمان سمجھ کر، جب نجاشی کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں، بعد میں نجاشی کا مکہ میں یا مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھا۔ حضور کے آنے سے پہلے یہ حالات تھے، لیکن حضور کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جاہلی معاشرے کو اور معاشرے سے ان برائیوں کو، ان برے اخلاق اور اوصاف کو کیسے ختم کیا، اور اسی قوم کو جو برائیوں میں لتھڑی ہوئی تھی، جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی کے اندر تھی، اللہ نے کیسے بدل دیے ان کے دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے، کہ قرآن نے جگہ جگہ ان کے اوصاف بیان فرمائے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ بات بات پہ لڑنے والے، 100 سال لڑائی کرنے والے ایسے بدل گئے کہ خود تنگی میں مبتلا ہو کر، تنگی برداشت کر کے اپنی ذات پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دینے لگے۔ وہ کیسے بدل گئے حضور کی محنت سے، کہ موت کا وقت ہے اور العطش کی صدا ہے، پانی مانگ رہے ہیں زخمی، اور ایک صحابی جب پانی لے کر اس کے پاس پہنچتا ہے، زخمی صحابی کے پاس، تو ساتھ دوسرا بھائی زخمی حالت میں وہ پانی مانگتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے بھائی کو پہلے دے دو۔ اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ تیسرا زخمی پکارتا ہے، وہ کہتا ہے میرے تیسرے بھائی کو دے دو۔ تیسرے کے پاس پہنچتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، پہلے پانی نہیں پی سکتا، دوڑتا ہوا دوسرے کے پاس آ جاتا ہے، دوسرا بھی شہید ہو جاتا ہے، دوڑتا ہوا پہلے کے پاس جاتا ہے، پہلا بھی شہید ہو جاتا ہے۔ تینوں اپنی موت کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن پیاس برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنی ذات پر اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں، جان دے دیتے ہیں پیاس کی حالت میں، لیکن اپنی ذات پر اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور ان تینوں میں ایک ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل، جو جنگ میں شہید ہونے والے اور پانی مانگنے والے 3 صحابی تھے جو پیاس کی حالت میں شہید ہوئے، ان تینوں میں ایک ابو جہل کا بیٹا تھا جس کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی ذات پر اپنے بھائی کو ترجیح دی۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس جاہلی معاشرے کو ایسا بدلا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دنیا میں ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کا خطاب ملا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ امت پر کتنا احسان عظیم ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جس صحابی نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر، اس نے کوئی نماز نہ پڑھی ہو، کوئی روزہ نہ رکھا ہو، کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، کوئی جہاد نہ کیا ہو، کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، صرف اس نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھ لیا، اس کائنات میں انبیاء کے بعد سارے انسانوں سے وہ افضل قرار پایا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا صحابہ کرام کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو جو حضور کو چھوڑ کر کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں، کسی اور تمدن کو اور کسی اور تہذیب کو اپنا رہے ہیں، کسی اور کی نقالی کر رہے ہیں، کسی اور کے طرز حیات کو اپنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
یاد کرو اللہ کے انعام کو، اذ کنتم اعداء، کہ جب تم زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے، ایک دوسرے کی نفرت تھی تمہارے دلوں میں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو، دین اسلام کو بھیج کر اللہ نے حضور کی برکت سے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تمہاری زندگی بدل گئی حضور کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کو اللہ انعام یاد دلا رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ حضور کے در کو چھوڑ کر کسی اور طرف مت جائیں، کسی اور کے طرز زندگی کو مت اختیار کریں۔ تو کسی شاعر نے کہا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے شاعر کہتا ہے درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھ کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ معزز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے اور پوری دنیا میں مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفلیں لگاتے ہیں، آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، آپ کی نعتیں پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ کی سیرت و شمائل درود پاک پڑھ کے آپ کے دل میں اپنی محبت کو اجاگر کرتے ہیں، آپ کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا مسلمان جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدوں کو بھر دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو ہی رمضان گزرتا ہے اپنی پرانی زندگی پر واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کرنے کے بعد جب ربیع الاول گزرتا ہے اپنی زندگی کسی اور کی طرف لے جاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپناتے نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی ذکر کے آداب بیان کیے، ان آداب کو جب ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے اور ان آداب کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلوں میں، آپ کی سیرت کی مجلسوں میں جب شرکت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان مجالس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے، ذکر کی محفل کے اور آپ کی ذات کے جو آداب بتائے، ان آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ ہمارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور تعظیم، دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے لبریز ہو اور زبان ہر مسلمان کی زبان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جاری ہو۔ اس لیے کہ درود بھیجنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اس مجلس میں کوئی شخص حضور کا نام مبارک سن کر اگر ایک مرتبہ بھی درود نہیں پڑھتا تو یہ شخص گناہگار ہے، یہ واجب کو چھوڑنے والا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ حضور کا ذکر کرتے وقت اور حضور کا ذکر سنتے وقت دل میں حضور کا ادب ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو حضور کے بارے میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرو جس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو۔
سب سے پہلا حکم جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دیا وہ یہی دیا. نماز کا حکم اس کے بعد میں دیا, یا ایھا الذین آمنوا, دوسرے پارے میں استعینوا بالصبر والصلاۃ. یا ایھا الذین آمنوا سے پہلا خطاب جو اللہ نے قرآن کریم میں دیا وہ یہی دیا کہ ایمان والو حضور کا ادب و احترام کرو. کیسا ادب کرو؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند مت کرو. اس وقت جب حضور سامنے تھے, اور اب حضور کے روزے میں جب کوئی جائے تو حضور کے روزے میں اپنی آواز کو پست رکھے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے دنیا کے زندگی کے سارے اعمال نماز روزے ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اور جس مجلس میں, جس مسجد میں, جس جگہ پر حضور کی سیرت کا ذکر ہو, حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو, اس میں موبائل سے کھیلنا اور اس میں آپس میں گفتگو کرنا اور آوازیں بلند کرنا, یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان سے آگے مت بڑھو. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا جہاں پر تذکرہ ہو رہا ہو, یا اللہ کے رسول جس مجلس میں موجود ہوں, اللہ کے رسول کی جس مجلس میں بات ہو رہی ہے, اور جو مسلمان وہاں پر خاموشی سے سنتے ہیں, اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے تقوی کے امتحان میں پاس فرما دیا. متقی لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی بات ہمتن گوش ہو کر ادب کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب کیا کرتے تھے. سفر میں جا رہے ہیں, سواری آگے نہیں بڑھاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس میں بیٹھے ہوئے حضور گفتگو فرماتے تھے تو حضور سے پہلے گفتگو میں سبقت نہیں کیا کرتے تھے. دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے تھے تو جب تک حضور کھانا شروع نہ فرماتے صحابہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے. اور مکان کے نچلے حصے میں حضور نے قیام کیا. ہجرت کی رات, ہجرت کے وقت حضرت ابو ایوب انصاری اوپر والے حصے میں پوری رات ایک کونے میں جمع رہے, اور صبح اپنا سامان سمیٹ کر دوسری جگہ منتقل ہونے کا ارادہ کیا. لوگوں نے کہا آپ کا مکان ہے, اوپر والے حصے میں آپ رہیں, نیچے والے حصے میں حضور کے لیے آسانی ہے, لوگوں کا آنا جانا ہے, نچلی منزل میں ان کے لیے راحت اور آسانی ہے. فرمایا لا اعلو تحت سقیفۃ رسول اللہ, جس گھر کے نچلے حصے میں اللہ کے رسول قیام پذیر ہوں, اس کے اوپر والے حصے میں نہیں رہ سکتا. اتنا ادب, اتنا احترام اور اتنی تعظیم کہ حضرت عمر سے کسی نے حضور کا حلیہ پوچھا تو کہنے لگے میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں, آنکھیں بھر کے دیکھا ہی نہیں, میں کیسے حلیہ بیان کروں. صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے عروہ ابن مسعود ثقفی کو صحابہ کرام سے مذاکرات کے لیے, جب حضور کو عمرے سے روکا گیا, مذاکرات کے لیے بھیجا گیا, تو جب انہوں نے مذاکرات کے لیے آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دیکھا کہ وہ حضور کی تعظیم کتنی کرتے ہیں, حضور کا ادب کتنا کرتے ہیں. وہ کافر ہے اس وقت, حضور کے دشمنوں میں سے اس وقت وہ کافر اور دشمن جا کر مکہ کے دشمنوں کو حضور کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ صحابہ حضور کی کتنی تعظیم کرتے ہیں, کتنا ادب کرتے ہیں. کہتے ہیں اے قوم لقد وفدت علی الملوک, میں بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا, وفدت علی کیسر و کسرا, اے لوگوں, اے قریش کے لوگوں, مکہ کے لوگوں, میں روم کے بادشاہ کیسر سے بھی ملاقات کر چکا ہوں, چونکہ سردار تھے. میں فارس کے بادشاہ کسرا سے بھی ملاقات کر چکا ہوں. وفدت علی النجاشی, میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے بھی مل چکا ہوں. اس وقت کے بڑے دو حکمران تھی, بڑی دو طاقتیں تھی, کیسر اور کسرا, دونوں کے
حکمرانوں سے بھی مل چکا ہوں, نجاشی سے بھی مل چکا ہوں. واللہ ان رأیت ملکا قط يعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا, اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے حواریوں کو اور کسی بادشاہ کے وزیروں اور مشیروں کو اور اس کے پیروکاروں کو اس بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے. اور پھر آگے تشریف فرماتے ہیں واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی ید منہم فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدہ. اللہ کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے اگر لعاب نکلتا ہے تو وہ بھی کسی کے ہاتھ پہ گرتا ہے اور وہ اپنے چہرے پر اور جسم پہ ملتے ہیں. وَإِنْ أَمَرَهُمْ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ, جب حضور ایک کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو سارے صحابہ لپک کے دوڑتے ہیں کہ ہم اس حکم پر عمل. وَإِذَا تَوَضَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ, اور جب حضور وضو فرماتے ہیں تو وضو کے بچے ہوئے پانی پر لپکتے ہیں برکت سے وہ پانی حاصل کرنے کے لیے. اور فرمایا وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ, جب حضور گفتگو فرماتے ہیں تو ان کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام میں. وَمَا يُحِدُّونَ النَّظْرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ, اور صحابہ حضور کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ اپنی نظریں اٹھا کر بھی حضور کی طرف نہیں دیکھتے, نظریں جھکا کر حضور کے سامنے رہتے ہیں. اور پھر آخر میں وہ کہتا ہے وَإِنَّهُ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوا, اے مکہ کے لوگوں میرا آپ سے یہ مشورہ ہے کہ حضور جس بات کی تمہیں حکم دے رہے ہیں وہ بڑا بھلائی کا ایک پیغام ہے, اس کو قبول کر لو. ایک دشمن صحابہ کرام کی حضور کی تعظیم اور حضور کی محبت اور حضور کا ادب بیان کر رہا ہے کہ حضور کا کتنا ادب کرتا ہے. آج مسلمانوں سے وہ تعظیم وہ ادب وہ احترام نکل گیا. اس لیے آج ہمارے ہاں حضور کی سنتوں کی قدر نہیں ہے, آج حضور کی سیرت کی قدر نہیں ہے, حضور کے طرز حیات کو ہم سنگ نہیں کرتے, اور آج ہم اپنی نسل کو مغربی تہذیب و تمدن اور تعلیم کو دلاتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں دیتے. اور اسی لیے ربیع الاول آتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آتا. اس لیے ربیع الاول میں جتنے پروگرام آپ سنیں, جہاں BHA میں بھی پروگرام ہوتے ہیں جمعے کے پروگرام, اور اس کے علاوہ فیز 1 سے لے کر فیز 11-12 تک ہر فیز میں ہر دن ایک پروگرام ہوتا ہے. آپ اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ جہاں پہ اجازت ہے شرکت کریں, اور اس ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر خود بھی اور اپنے گھر والوں کو چلانے کا عہد کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.